بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو باقی تمام ویڈیوز کی نسبت بالکل منفرد ہوگی، یونیک ہوگی، کیونکہ یہ اس بزرگ کے بارے میں ہے جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ دنوں سے وائرل ہیں اور جن کو بہت تلاش بھی کیا گیا اور آخر کار وہ ملے بھی لوگوں کو۔ پھر ان کی اپنی سوچ بھی جاننے کی کوشش کی گئی۔ ان کی باتوں میں بہت وزن ہے اور ان کی باتوں میں بہت سارے پہلو چھپے ہوئے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں 15 برس بکریاں چرانے کے بعد اور ان بکریوں کو فروخت کرنے کے بعد اس اہل ہوا کہ میں اللہ کے گھر پہنچ سکوں اور پھر مدینہ پہنچ سکوں، یہ میری ایک دلی خواہش تھی اور شدید خواہش تھی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ کسی طرح پوری ہو جائے۔ تو آخر کار وہ وقت آیا، میں نے بکریاں سیل کی، سب کچھ سیل کیا اور ویزا مل گیا مجھے، اور میں اس طرح سے خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ پہلے بھی دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے، اور جب وہاں پہنچا تو 80 برس عمر، بہت ہی امپریسو قسم کا ان کا گیٹ اپ، جو سر سے پاؤں تک، پاؤں میں جوتے نہیں ہے، سفید رنگ کا لباس، سر پہ دستار اور چادر اوڑھی ہوئے۔ اس بزرگ کو وہاں پہ کسی نے دیکھا، اس نے ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور وائرل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعودی کراؤن پرنس جو ان کے ولی عہد ہیں، ان کے ایڈوائزر بھی حرکت میں آئے کہ ان بزرگوں کو تلاش کریں، یہ بزرگ کون ہے۔ سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی عرب کنٹری سے ہیں، ان کا کچھ گیٹ اپ ایسا تھا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ شاید کسی دوسرے کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، وہ بزرگ ان ساری چیزوں سے لا علم تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ موبائل نہ ہی کچھ اور سوائے بلوچی بولنے کے، اس زبان بولنے کے انہیں آتا بھی کچھ نہیں تھا۔ جب انہیں تلاش کیا گیا، عرب نیوز ان تک پہنچا تو ان سے پوچھا گیا، ان کے گیٹ اپ اتنا امپریسو کہ بعض سعودی علماء نے یہاں تک لکھا اور کہا کہ بالکل صحابہ کرام کا جو گیٹ اپ ہوتا تھا وہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور وہ اسی طرح کی لک میں ہوتے تھے۔ بہت ساری باتیں کی گئیں، اور یقیناً جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو ایسا ہی کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس کہانی کے اندر بہت سے اہم پہلو ہیں، بہت سے اہم اسپیکٹس ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کہ وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ جب میں خانہ کعبہ میں، مطلب کہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، کیا اس قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ تو وہاں کھڑے ہوئے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تو جاہل آدمی ہوں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا، مجھے یہاں کسی کا کچھ پتہ نہیں، لہذا تو ہی میرا بہترین قائد ہے، تو ہی اب سیکرٹس جانتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تو اپنے سیکرٹس میرے پر ضرور کھولے گا اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا سنی، اللہ نے اپنے سیکرٹس کھولے، اور اس طرح میں مستفید ہوا۔ ان چیزوں کا ان کے دل تک پہلے علم تھا، لیکن جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، جب لوگوں نے دیکھیں، سعودی محل میں، ان کے پیلس کے اندر بھی ہلچل مچی کہ یہ بزرگ کون ہے جن کی اتنی مشابہت ہے نیک لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، جو سعودی علماء کرام کہہ رہے تھے۔ تو ان کو تلاش کیا گیا، آخر وہ میڈیا ان تک پہنچا۔ تو بیچارے اتنے معصوم تھے کہ وہ اس ساری چیزوں سے لا علم تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس کہانی کے اندر بہت کچھ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو دھوکہ، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ، ایون بھائی بھائی کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ اب الجھا ہوا ہے، اور مثالیں دیتے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، کسی کو اقتدار چھن جانے کا غم ہے،
خان صاحب 1 سال سے تڑپ رہے ہیں کہ اقتدار سے آخر مجھے کیوں فارغ کیا۔ دوسرے اقتدار کو طول دینے کے لیے شہباز شریف گروپ اور ان کے ساتھ، مطلب یہ بڑی مثالیں ہیں کس طرح سے یہ انسان جو ہے وہ اپنی سلطنت کے لیے، اپنی طاقت ریٹین رکھنے کے لیے، اپنی جو ایک پروٹوکول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس دنیا کو کمانے کے لیے کس قدر بیچارہ تڑپ رہا ہے، کس قدر کیا کیا چالیں چلتا ہے، کیسی کیسی مکرو چالیں چلتا ہے، کیسی کیسی بہانے بناتا ہے، کیسی کیسی نقلیں اتارتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ دنیا میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، کئی چنگیز خان یہاں پر آئے، ہلاکو خان آئے، انہوں نے سمجھا شاید یہ دنیا ہماری جوتے کی نوک پر ہے، ہم ہی طاقتور ہیں، ہمیں کوئی مار بھی نہیں سکتا، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا، مٹی کھا گئی۔ لیکن وہ سب کچھ کہاں سے کہاں چلا گیا کوئی نہیں جانتا، تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ کئیوں کی مثال ملتی ہے، کئیوں کی تو مثال بھی نہیں ملتی۔ یہاں پہ ایسے ایسے سپہ سالار کے نام سے لوگ آئے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، جنہوں نے نہ کوئی معصوم چھوڑا نہ کوئی ظالم چھوڑا، اور اس قدر خون بہایا کہ انسان خوف کھاتا ہے ان کی تاریخ پڑھتے ہوئے بھی۔ لیکن سب ختم ہو گیا، کدھر گیا؟ تلاش کرتے پھر لیں، کوئی نام نہیں، نام صرف اسی کا ہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں۔ اب ان بزرگوں کی مثال دیکھ لیں، کچھ نہیں ہے پاس، غریب آدمی، بکریاں چرانے والا ایک شیفرڈ، بلوچستان کے ایک دور دراز کے علاقے سے درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے ایک چھپر کے اندر وہ بیٹھا ہوا شخص مکہ شریف پہنچتا ہے، پھر مدینہ پہنچتا ہے، پھر وہاں دعائیں کرتا ہے، پھر ادھر دعائیں کرتا ہے، پھر دل میں خواہش بھی ہے کہ جناب حج ہو، اور اب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے دل میں جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ میری پوری ہو گئی۔ آنکھوں میں بنائی اتنی نہیں تھی کہ میں دیکھ سکتا، لیکن چونکہ گائیڈ کرنے والا خود خدا تھا جس سے میں نے دعا کی اور اس نے قبول کی، تو پھر کسی کی مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ یہ ساری چیزیں ان بزرگوں کے دل کے اندر تھیں، جو جب انہیں تلاش کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے بتائی۔ دنیا کے میڈیا نے ان کے اوپر آرٹیکلز لکھے، دنیا کے سوشل میڈیا نے ان کی ویڈیوز کو دکھائیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کیونکہ عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، اور یہ بالکل واضح حکم ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہوتا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کھلی کتاب ہے، ایک کھلی ہدایت ہے، جو پڑھے گا ہدایت پائے گا اگر اس کے نصیب میں ہے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ چیز چلتی ہے، جو رول آف فیٹ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، تو اگر نصیب میں ہوگی تو ہدایت۔ بہت سارے کافر لوگ بھی ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملی، وہ نصیب میں لکھی ہوگی، مقدر میں لکھی ہوگی تو ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ لیکن ان بزرگوں کی مثال دیکھیں، سوچنے والا دماغ جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ کیسا بارش آدمی ہے، پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، سادگی کا یہ عالم ہے کہ شاید کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، جبکہ دوسری طرف دنیا بناوٹ، دنیا ایک دوسرے کے گلے پڑی ہوئی، دنیا کے پروٹوکول کی خواہش، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے، قتل و غارت، کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ لیکن ایک طرف دنیا سے بالکل بیگانگی، تو صاف ظاہر ہے خدا تو شارک سے بھی قریب ہے۔ جب اس کے گھر جا کے کھڑے ہوئے دعا کی تو اس نے سنا، اور سنی بڑی قریب سے، کیونکہ اسی کے تو گھر میں کھڑے تھے۔ اور پھر ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کیسے وہ مدینہ پہنچتے ہیں، ایک طرف چلتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ لیکن حیران کن پہلو ہے کہ جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، جو سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تشنع، بناوٹ، دھوکہ دہی، فریب، بھائی کو لوٹ رہا ہے، دولت کا ڈھیر لگانے کے چکر، کسی کے پاس کم ہے تو وہ بھی خوش نہیں، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ بھی خوش نہیں، کوئی کچھ، کسی نے کوئی لبادہ اڑا ہے، کسی نے کوئی لبادہ اڑا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ شاید کوئی جاننے والا نہیں۔ لیکن ایک ہے ذات ایسی جو رازوں کو جانتی ہے، اور دیکھیں ان بزرگوں کی مثال
جو ہر بندے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اور ایسی خوبصورت مثال ہے کہ اس جدید ترین دور کے اندر جب ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کا بلندیوں پہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی دانش مند نہیں ہے، بڑے ایسے لوگ ملیں گے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا کہ جو باقاعدہ اگر کوئی ہمارا دن آتا ہے جو اسلامی، جیسے رمضان میں ہم 27ویں کو تلاش کرتے ہیں یا اور بہت سارے دن ہیں، باقاعدہ انگلیاں اٹھاتے دکھائی دیے. بڑے عقلمند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب سارے دن برابر ہوتے ہیں، جب بھی اللہ کی عبادت کر لیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب جی چاہے کر لیں. لیکن ایک دن کو اللہ پاک خود اپنی کلام کے اندر مینشن کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا ہے. مطلب ایسے لوگ بھی ملے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس مثال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی جدید ٹیکنالوجی، آپ کا دانش مندی، آپ کے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے اصل میں زندگی جو اس بزرگوں نے دکھائی. اور اب جب واپس وہ بلوچستان اپنے گاؤں پہنچے، اسی چھپر میں بیٹھے ہیں. اور کمال ہے، لوگ جوک در جوک صرف چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج بھی جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. اور لوگ وہی حیات ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں جنہوں نے اس کے ذکر کو بلند کیا. وہ نے پہلے مثالیں دی، وہ چنگیز خان، وہ فلانا خان، وہ ظالم خان، وہ پتہ نہیں کیسے لنگ جیسے لوگ آئے، ایک دو دن کے اندر دلی تک فتح کر دیا. پتہ نہیں دنیا کانپتی تھی ان سے، کہاں گئی؟ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، مٹی کھا گئی سب کچھ، بڑے بڑے دماغ کھا گئی. لیکن وہ آج بھی حیات ہے جس نے اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر پھر اس نے بلند کر دیا.